السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری محمد ایوب صاحب، آپ کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، ایف آئی آر ایک تھانے میں درج ککرالی میں کروائی گئی ہے، اس حوالے سے پہلے بھی آپ میڈیا کو کچھ اپنا بیان دے چکے ہیں، لیکن آج آپ کھل کے ہمیں اس واقعے کے بارے میں بتائیں کہ اس کی اصل حقائق کیا ہیں۔ الزامات سارے جناب بے بنیاد ہیں۔ جو کچھ کیا ہے اس بچے نے خود کیا ہے۔ اس نے پہلے سال کا امتحان دیا تھا، ان کو میں نے 5 چھٹیاں دی تھی کہ بدھ دن آپ نے واپس آنا ہے، اور وہ 14 دن کے بعد آیا ہے، یعنی 5 دن سے زیادہ چھٹیاں، 8 دن لیٹ آیا۔ بچوں کو یہ بتاتا رہا ہے کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، میں نے کچھ کورس کرنا ہے، وہ شارٹ کورس ہے، کیا کہتے ہیں اسے، امیزون آن لائن بزنس کا۔ جی بہرحال ان کے گھر والوں نے اس کو جس طرح بھیجا ہے، دھکے سے بھیجا ہے، مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ شام سے کی نماز کے بعد مجھے ملا ہے، میں نے اسے بولا ہے ریحان کیسر آپ آ گئے ہیں، لیٹ کیوں آئے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا پھر صبح اپنی والدہ کو جو والد کو لے کر آنا، اتنی بات ہے میرے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ سین میں چلا گیا۔ بچے کھانا کھا رہے تھے، یہ جو استاد صاحب جن کو ذکر آپ نے کیا ہے، عدنان صاحب، یہ سامنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں تھا۔ ایک دفعہ باہر میں آیا ہوں، میں نے اس کو سین میں دیکھا ہے، پھر میں نے کرام کو بولا ہے اسے بلائیں۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو جو سبق دیا تھا انگلش کا، اسلامیات لازمی کا، اسے بھی بتا دوں اگر اس نے پڑھنا ہے تو۔ وہ پہلے اس نے بولا جناب وہ ٹائلٹ کی طرف گیا ہے، پھر میں نے اس کو بلایا ہے، اس نے کہا ہے جناب، وہ کہتا ہے کہ میں نے گولی کھا لی ہے، کوئی چیز کھا لی ہے اور میں گھر جا رہا ہوں، بس طالب علم کو بتا کر گھر چلا گیا، اتنی بات ہے۔ مدرسے میں وہ صرف 10 سے 12 منٹ تک رہا ہے بس ٹوٹل 14 دن کے بعد آیا ہے، اور مدرسے میں صرف 10 سے لے کر یا 12 منٹ یہ دورانیہ اس کا مدرسہ، اس کے بعد واپس چلا اس کے بعد تو جب اس کی والدہ آئی ہے تو اس کا الزام ہے اس کی والدہ نے یہ جو بچہ کرام ہے نا جی، اس کا کلاس فیلو، اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کو دھکے سے اس کا بازو کھینچ کر پکڑ کر باہر کھینچتے تھے، ہم نے آپ کو مار دینا ہے، میرے لیے سارے بچے برابر ہیں، اور وہ بچہ، یہ بچہ گاؤں کا ہے اور بچہ وہ سدگال کا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن ابھی وہ 2-3 دن سے ابھی وہ تھانے میں ہے۔ اس کے والدین کو کل میں نے اپنی ضمانت کروائی ہے، ادھر گیا تھا کھاری تنویر صاحب کے پاس، جج صاحب کے پاس، اور میں نے ان سے ذکر کیا بار بار، یہ میرے بھائی بھی ساتھ تھے، کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے۔ اگر گرفتاری نہیں پائی تو ہم کل، اگر ہم نے گجرات نہیں جانا تو ہم ان سے عرض کرتے ہیں تھانے دار صاحب سے ہمیں وہ بچہ دیں، ہم اس کی بھی بند کرا لیں۔ میرے لیے سارے بچے برابر ہیں۔ میں نے ان بچوں کو اس طرح رکھا ہے جس طرح ہاتھی پر تھیلا ہوتا ہے، وہ چھالا ہوتا ہے۔ اس کی والدہ آپ سے جھگڑنے آئی تھی یا لڑکے اکرام سے؟ لڑکے سے جھگڑ رہے تھے، اس کو مار رہے تھے۔ میں نے کہا اسے کیوں مارتے ہیں جی، تب آپ نے اس کے ساتھ، تب میں نے اونچا بولا ہوں بس، اس کے علاوہ اور کوئی؟ اس کے علاوہ کوئی جو اس نے الزام لگایا کہ یہ کپڑے نہیں پہنتے، شلوار وہ تو کپڑا گرمی میں آ رہا آدمی اپنے گھر میں کبھی اتار کر بیٹھتا ہے۔ بیمار ہوں میں، گرمی ابھی تو سردی، ابھی تو میں 3 دن میں نے وہ کپڑے پہننے ہوئے، سردی کا موسم ہے۔ تو آپ کے ساتھ ان کا کوئی پرانا کوئی دعوت نہیں؟ کتنا بڑا الزام انہوں نے آپ کے اوپر لگا دیا؟ یہ الزام جو ہے نا، پہلے دن میں نے جنازہ پڑھایا ہے، میں اسکول سے 11 بجے جنازے کا ٹائم تھا بچے کا، ریحان کا، آپ نے خود جنازہ خود میں نے جنازہ پڑھایا اس وقت تک کسی قسم کی کوئی بات؟ یہ استاد کو، ہمارے گاؤں میں یہ طریقہ یہ ہے کہ جب 4 بجے اٹھتی ہے نا، ہر 4 بھائی وہ فون کرتے ہیں ہمیں، بچے بھیج دیں، وہ جنازے کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں مقصدہ بردہ شریف، وہ پڑھے بچے بھیجے ہیں گاؤں کے ہر جنازے کے ساتھ، وہ ناگڑی چوک پر جنازہ ہو، ہم ہر بندے کے کل میں 10 میں جنازے سے لے کر مدرسے کے بچے شرکت کرتے ہیں، اور ہمارے یہ تمام ساتھہ کرام، میں خود حاضر نہ ہوں، یہ فاروق صاحب نہ ہوں، اکرام صاحب کو بولتا ہوں یار آپ آ جائیں، یہ ہمارے جو قریب ہمارے یہ جنازے دے رہے ہیں، یعنی ہر غمی خوشی میں ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، بچے کے، بندے کے فوتگی سے لے کر 40ویں تک۔ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں، فاروق صاحب بھی ہیں، ہم اپنی نوکری چھوڑ کر آتے ہیں، اور یہ جو چوہان فیملی جن کی مسجد ہے، ان کی مسجد میں کدھر گیا آصف، یہ ہمارا بھائی نماز پڑھاتا ہے، لیکن جب جنازہ ہوتا ہے تو وہ مجھے بولتے ہیں جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، آج تک میں نے انکار نہیں کیا۔ جنازے کے دوران یا جنازے کے اوپر یا اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بات نہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد وہ میرے پہلے بھی، وہ کیسر جو ہے اس کا چاچا بھی میرے ساتھ ملے ہیں، وہ گلے لگے ہیں، روئے ہیں، میں نے خود اس کا منہ لوگوں کو دکھایا ہے جی، اور حافظ کلین کو بولا کہ آپ دعا مانگ کر آئیں قبرستان، اس طرح ہی ہوتا ہے، میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ یہ دوسرے دن جو ہے نا ان کو اشتعال دعایا گیا ہے، کوئی بندے باہر سے آئے ہیں یا گاؤں سے آئے ہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے،
جی اس کی تدفین سے پہلے انہوں نے تھانے میں بیان دیا تھا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں اس کی کروانی. تدوین سے پہلے اشرف تھانے دار صاحب ہیں، ان کے پاس وہ رپورٹ موجود ہے، انہوں نے بیان دیا تھا. اس نے یہ عبد الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ساتھ دوست موجود تھے، ان کو لگ کر کے انہوں نے پوچھا آپ کو کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ جی انہوں نے کہا نہیں ہم کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. بچے نے خود کھولی کھائی ہے، ان کو پتہ اندر والی کہانی صاحب ان کو پتہ ہے. بچہ 14 دن جو کر رہا ہے، ہمارے پاس تو 14 دن کے بعد آیا. مجھے یہ جو اس کے کلاس والے بچے ہیں یا مدرسے کے بچے ہیں، وہ پہلے بھی کہتے یا تو میں نہیں پڑھنا. بچہ کیونکہ کسی کا ماحول پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، کسی کا ذہن پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ سمجھتا نہیں ہے فائدہ نقصان اپنا. یہ جو بچے جتنے انٹرویو آپ کو علماء کرام نے دیے ہیں، جتنے بچے داخل ہوتے ہیں سارے فارغ تو نہیں ہوتے. اس میں اسکول میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلی کلاس سے لے کر 10ویں جماعت تک سارے بچے جیسے کوئی 7ویں میں، کوئی 8ویں میں چھوڑ جاتا ہے، کوئی 9ویں میں چھوڑ جاتا ہے. تو یہ جتنے علماء کرام 35 سال سے میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں بچوں کو. یہ پہلے فروخ صاحب آپ کی زیر صدارت اس مدرسے سے کتنے طالب علم جو ہیں وہ فارغ التحصیل تقریباً ہمارے جو ہیں 35 سے 40 علماء کرام جی سند یافتہ، جو مختلف مساجد میں، کچھ گورنمنٹ کے محکمے اسکول میں بھی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں 2-4 جی، کچھ فوج میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. صحیح ہے. آپ اس بارے میں انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ میں یہ انتظامیہ سے مطالبہ کروں گا کہ یہ جو FIR کاٹی گئی ہے یہ بے بنیاد ہے.